عزیز طلباء، جماعت نہم اور جماعت دہم میں اردو کے پرچے میں ایک سوال نظم کے مرکزی خیال کا پوچھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ درج ذیل نظم کا مرکزی خیال لکھیں یا خلاصہ لکھیں، اور یہ 5 نمبر کا سوال ہوتا ہے۔ اس میں اختیار ہوتا ہے، مرکزی خیال لکھنا چاہیں تو وہ لکھ لیں، خلاصہ لکھنا چاہیں تو وہ لکھ لیں۔ اب مرکزی خیال لکھنا چاہیے یا خلاصہ لکھنا چاہیے؟ مرکزی خیال لکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، خلاصہ لکھتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم نے ہمیشہ پرچے میں اس چیز کو اختیار کرنا ہے جو لکھنے میں مختصر ہو اور نمبروں میں کم از کم برابر ہو۔ اب مرکزی خیال اور خلاصہ دونوں کی چوائس ہے، دونوں کا اختیار ہے، تو اس میں سے ہم نے مرکزی خیال کو اہمیت دینی ہے، اس لیے کہ یہ مختصر ہے، بشرط یہ کہ لکھنے کا طریقہ معلوم ہو اور مرکزی خیال بنانے کے گر سے شناسائی بھی ہو۔ تو مرکزی خیال کو اہمیت دینے کا فائدہ یہ ہے کہ مرکزی خیال کی جو مقدار ہوتی ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے یا سطور کے اعتبار سے وہ خلاصے کی بنسبت کم ہوتی ہے۔ مثلا مرکزی خیال میں کم سے کم 3 جملے ہوتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ 6-7 جملے ہوتے ہیں، 6 جملے ہوتے ہیں، جبکہ خلاصے میں کم سے کم 6-7 جملے ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس کی 11-12 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور مرکزی خیال میں سطور کے اعتبار سے کم 1-1.5 سطر ہے اور زیادہ سے زیادہ 3-3.5 سطور ہونی چاہیے، جبکہ خلاصے میں کم سے کم جو سطور ہیں وہ 5-6 ہیں اور زیادہ سے زیادہ 11-12 سطور پر مشتمل خلاصہ ہونا چاہیے۔ اب مرکزی خیال لکھتے ہیں تو مرکزی خیال لکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم نے اس سوال جواب لکھتے ہوئے اس سوال کا نمبر دینا ہے، نمبر 6 ہم نے لکھ لیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے مرکزی خیال لکھنا ہے تو مرکزی خیال کی ہیڈنگ دینی ہے، اس کے نیچے جس نظم کا مرکزی خیال لکھنے لگے اس نظم کا عنوان لکھ دینا ہے، اور اس کے سامنے ہم نے شاعر کا نام لکھ دینا ہے بریکٹ میں۔ جیسے ہم نعت کا مرکزی خیال لکھنے لگے ہیں تو نعت کے شاعر کون ہیں؟ امیر منائی، ہم نے امیر منائی کا نام لکھ دیا۔ پھر نظم نعت کا مرکزی خیال ہم لکھتے ہیں، شاعر بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہر چیز ذکر مصطفیٰ میں کھوئی ہوئی ہے، میری آرزو ہے کہ میں در اقدس پر جان نچھاور کر دوں اور وہیں مجھے موت آئے، اسی میں میری عزت اور عظمت ہے۔ اب یہ مختصر لفظوں میں جو شاعر نے نعت میں اشعار کی صورت بیان کیا ہے اسے ہم نے نثر کی صورت میں لکھ دیا، یہ مرکزی خیال ہے۔ اور اسی کو اگر تھوڑا سا کھول کر تفصیل کے ساتھ وضاحت کے ساتھ بیان کریں گے تو یہ خلاصہ ہو جائے گا۔ خلاصے میں مرکزی خیال کی بنسبت تھوڑی سی وضاحت زیادہ ہوتی ہے۔ اب یاد رکھیں کہ مرکزی خیال بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، خلاصہ بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک چیز تو ہمیں سوال میں مل جاتی ہے کہ یہ نظم کون سی ہے، وہ سوال میں بتا دیا جاتا ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال لکھیں یا اس نظم کا خلاصہ لکھیں، تو وہ نظم ہمیں معلوم پڑ گئی۔ نظم کے عنوان سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس نظم میں بیان کیا گیا، اس کا مضمون کیا ہے۔ مثلا نعت ہے تو اس میں حضور علیہ السلام کی شان ہے، حمد ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی شان ہے، یا پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس میں اتفاق اتحاد کی بات ہے، قوم کو جوڑ کر رکھنے کی بات ہے، تو ہمیں عنوان سے مضمون کی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں۔ تو نظم کا عنوان ہم ہی مضمون کو سمجھ سکیں۔ دوسرے نمبر پر ہمیں اس نظم کے شاعر کا نام معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو نظم ہے اس نظم کا شاعر کون ہے، ٹھیک ہے؟ اس شاعر کا نام معلوم ہوگا تو ہمیں 1 نمبر اس کا ملے گا، کیونکہ مرکزی خیال میں 1 نمبر شاعر کے نام کا ہوتا ہے اور 4 نمبر اس مرکزی خیال کا ہوتے ہیں۔ خلاصہ لکھتے ہیں تو مرکزی خیال کی جگہ پر ہم خلاصے کی ہیڈنگ دیں گے، نیچے نعت لکھیں گے، سامنے شاعر کا نام لکھیں گے اور اس کے بعد خلاصہ لکھیں گے۔ اب 1 نمبر شاعر کا نام ہوگا اور اس کے بعد پھر اس کے جو خلاصہ لکھا گیا ہے یا جو مرکزی خیال لکھا گیا ہے 4 نمبر اس کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے شاعر کا نام ہمیں ضرور معلوم ہونا چاہیے اگر پورے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نظم کا مضمون کیا ہے، جب عنوان دیکھ لیا کہ ہم اس کے مضمون کو سمجھ سکیں، پھر اس مضمون میں کون کون سے نکات بیان کیے گئے ہیں۔ مثلا نعت ہے، نظم نعت میں کون کون سے نکات بیان کیے گئے ہیں، شاعر نے اس میں کیا کیا بیان کیا ہے، اسے پوائنٹس کی صورت میں اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر نظم کے بارے میں 3 سے 4 پوائنٹس ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے کہ اس نظم میں اتنے پوائنٹس بیان کیے گئے، 3 ہیں، 4 ہیں، 2 ہیں، 5 ہیں، وہ ہمارے ذہن میں، اور انہی پوائنٹس کو اپنے لفظوں میں مختصر کر کے لکھ دیں گے تو مرکزی خیال ہو جائے گا، تفصیل کے ساتھ لکھیں گے تو وہ اس کا خلاصہ ہو جائے گا۔ جس چیز پر اطمینان قلب ہے، جس چیز پر تسلی ہے، جس پر بھروسہ ہے،
اسی کو لکھیں اور مکمل اطمینان سے لکھیں۔ جب اس طریقہ کار کے مطابق مرکزی خیال یا خلاصہ تیار کریں گے اور لکھنا شروع کریں گے تو لکھتے ہوئے اس پیٹرن کو ملحوظ رکھیں گے، پیش نظر رکھیں گے تو انشاءاللہ پورے نمبر ملیں گے۔ اللہ کامیابی سے